بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی مثال کیا ہونی تھی؟ محبت میں، الفت میں، رحمت میں، مودت میں، معاطفت میں، انسیت میں کیا ہونی چاہیے تھی؟ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد والحمى۔ اور مسلمان چاہے لاہور کا ہو، مسلمان چاہے جنوبی پنجاب کا ہو، مسلمان چاہے جناب فلسطین کا ہو، چاہے وہ کشمیر کا ہو، چاہے وہ عراق کا ہو، مسلمان چاہے جناب بلوچستان کا ہو، وہ مسلمان کسی چھوٹے سے چھوٹے دیہات کا رہنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے اس کی تکلیف پوری امت مسلمہ کو محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایک عضو کو درد ہوتی ہے، انگلی کو درد ہوتی ہے، تو درد پورے جسم کو ہوتی ہے۔ اور میری تمہاری مثال تو یہ ہونی چاہیے تھی۔ آج وہ لوگ بے سر و سامان پڑے ہیں نا، ان پر ہمارا کیا، ہمارا وہاں پر کیا، ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، ہماری تو وہاں پر کوئی فیملی بھی نہیں ہے، لٹ جائیں اسلام میں جاتے ہیں، سامان لٹ جائیں ان کے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کیا وہاں پر کوئی ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، موجم الاوسط کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اسے بیان کیا ہے۔ میں نے جب روایت پڑھی ہے نا بھائی، مجھے تو اپنا پتا ہے اس روایت نے میرے رونگٹے کھڑے کیے ہیں، آپ کا نہیں پتا۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عبادا اختصهم بالنعم، بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے کیا کیا ہوا ہے؟ مالا مال کیا ہوا ہے۔ اور فرمایا کیوں؟ لمنافع العباد، تاکہ وہ جو ضرورت مند اور محتاج اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے فائدے مند بن جائیں۔ اور اگر وہ ان کے لیے فائدے مند بنتے ہیں، ان پر اپنی نعمتوں کو، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقرہم فیہا ما بذلوہا، جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو ان کے اندر قائم رکھتا ہے۔ اللہ اس کو ان کے اندر کیا رکھتا ہے؟ یعنی وہ جو مال ہوتا ہے، وہ نعمتیں ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر، ان کے کاروبار کے اندر، ان کے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب وہ اپنے دیے ہوئے مالوں میں سے، اپنے دیے ہوئے نعمتوں میں سے اللہ کی، وہ اس کو روک لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، وہ اس کو اللہ کے راستے پر، ضرورت مندوں پر، غرباء پر، فقراء پر، ایسے جو حالات میں مسلمان پریشان ہوں ان پر وہ اپنے مال کو، اپنی نعمتوں کو خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ نزعوا منہا، اللہ ان سے وہ اپنی نعمتیں کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ فحولوها الى غیرہم، اللہ ان سے وہ نعمتیں چھین کر وہ اوروں کو لٹا دیتا ہے، اوروں کو دے دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ آپ حدیث اپنے سامنے رکھیں، آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، آپ یہ بتائیں آپ نے جو اس وقت آپ کے سیلاب زدگان جو بھائی ہیں ان کے ساتھ میرے بھائیوں کتنا ان کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ اور میرا نبی تو یہ کہتا ہے الصدقۃ رد البلاء، اور صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، اور صدقہ تو اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے۔ میرا نبی تو یہ کہتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ ہم مال کے حریص ہیں، مال کے پجاری ہیں، دولت کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، اکاؤنٹس کو بھرنے میں مصروف ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا تو ہمارے دل کو ایسے لگتا ہے کلیجے کو باہر نکال رہا ہے۔ اور میرے بھائیو جگرا کر پیدا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو، یقین رکھو، اعتماد کرو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارا مال نہ دنیا میں ضائع ہو
ہوگا نہ آخرت میں ضائع ہوگا.